ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچوں کی دینی تربیت اور حسن ادب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کے اوپر سختی کرو، مارو ان کو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی دینی تربیت کرنے کا طریقہ خود سکھلایا ہے. فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس وقت اس کو نماز کا کہنا ہے. 7 سال سے پہلے بچے کو کچھ نہیں کہنا تم نے. پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ اللہ سکھلاؤ، ان کو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ، بس اور کوئی چیز سکھلانے کا حکم نہیں ہے. 7 سال تک وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے، اپنے ماں باپ کو دیکھے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، بس وہاں سے تربیت حاصل کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بس 3 سال کا 2 سال کا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے قابل، چلو بیٹا سکول، ہاں جی پہلے سکول میں بھیج دیتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال تک بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، وہ ماں باپ سے اچھی تربیت حاصل کریں، ان کے کردار کو دیکھیں، وہی کردار اپنائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے کردار ٹھیک نہیں ہیں. باپ شرابی ہے، جب بچہ دیکھے گا تو وہ خود شرابی بنے گا. باپ جواری ہے تو بچہ دیکھ کے جواری بنے گا. باپ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے تو بچہ جب دیکھے گا تو وہ بھی وہی کام کرے گا، کہے گا شاید یہ اچھا کام ہے، ابا جو اماں یہی کام کرتے ہیں، شاید یہ اچھا کام ہے. اپنے آپ کو اچھا نمونہ بنائیں تاکہ تمہیں دیکھ کر اولاد تمہاری، یہ تو ہر آدمی کہتا ہے نا میری اولاد نیک بنے، میری اولاد کی تربیت اچھی ہو، یہ تو کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر خود بخود ٹھیک ہوگی. جیسے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرو، باقی سارے لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. پہلی بات کیا فرمائی کہ 7 سال کے جب ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کرو، صرف ان کو کہنا ہے نماز کا، بیٹا نماز پڑھو. کیونکہ 7 سال کا جب بچہ ہوتا ہے کافی اس کو شعور آ جاتی ہے، کافی سمجھ آ جاتی ہے، بچے کو سمجھدار ہو جاتا ہے. پھر فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے اس پر سختی کرو نماز کے لیے. نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے 10 سال میں بھی، نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد. لیکن یہاں پر صرف یہ تربیت دینی ہے، اس کو عادت بن جائے نماز پڑھنے کی، مسجد میں جانے کی اس کو عادت ہو. اس لیے فرمایا 10 سال کا جب ہو جائے اس کو سختی کرو، اگر مارنا بھی پڑے تھوڑا بہت تو اس کو مارو بھی صحیح، تاکہ وہ ڈر ہو اس کے دل میں ماں باپ کا. یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آیا کہ نماز کا حکم کب دینا ہے بچوں کو، جب 7 سال کے ہو جائیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جیسے آج کل ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کم از کم 7 سال کا بچہ ہو اس کو لے کر آنا چاہیے مسجد میں. اس سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آنا، اگر شوق سے ماں باپ لے کر آتے ہیں تو اس میں وہ بچے آ کر شور کرتے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، تو اس میں باپ بھی مجرم ہے جو لے کر آتا ہے. نماز کا حکم کب دینا ہے بچوں کو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. کافی سمجھدار ہو جاتے ہیں بچے اس وقت، پورے سمجھدار اگرچہ نہیں ہوتے لیکن کافی سمجھدار ہو جاتے ہیں. اور تیسرا حکم یہاں پر یہ فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بھائیوں کو اور بہنوں کو
الگ الگ سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو۔ اس سے پہلے اگر اکٹھے سوتے تھے بہن بھائی، تو اب جب اتنا عمر ہو جائے 10 سال کی تو پھر ان کو جو ہے بستر ان کے الگ کر دو، بہنیں علیحدہ، بچیاں علیحدہ سوئیں، بچے علیحدہ سوئیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے ماں باپ کا، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تم نے بچوں کی تربیت صحیح کی تھی یا نہیں کی تھی۔ لیکن ہم اس چیز کے بارے میں خیال نہیں کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو، عورتوں کو، بیوی کو، بچوں کو، سب کو ان کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو اس لیے حدیث کے اندر پہلا حکم کہ 7 سال کے بچے ہوں ان کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے اوپر سختی کرو کہ نماز پڑھیں۔ لیکن ان بالغ ہونے سے پہلے بچہ جتنا بھی نیکی کا کام کرے گا یہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، ان تمام نیکیوں کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، تمام نیکیوں کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ ہاں اگر کوئی بچہ جو ہے گناہ کا کام کرتا ہے، والدین کی تربیت اچھی ہے، تربیت اچھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ گناہ کا کام کرتا ہے، وہ والدین کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا۔ اگر والدین نے تربیت ہی اس کو ایسی دی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کا گناہ، بچوں کی غلطی بھی والدین کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرماویں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔